ایک شخص تھا جو کہ لوگوں کو قرض دیتا تھا اور اچھا نیک آدمی تھا. یہ قرض دیتا تھا اور لکھ لیتا تھا، اس کے لکھنے کی عادت تھی. جب کو واپس کرتا تو لکھ لیتا تھا کہ یہ واپس آ گئے. اس کے بعد ایک ضرورت مند حاضر ہوا، بڑی منت سماجت کر کے اس نے ہاتھ پیر جوڑ کر اس نے ایک مدت کے لیے اسے قرض لیا. اسے قرض لیا اور اس سے قرض دے دیا. اتفاق کہیں وقت پورا ہوا، قرض دینے والے کا انتقال ہو گیا. اب جو اس کی جو زوجہ تھی، بیوی جو تھی، اس کو پتا تھا کہ یہ لکھتے تھے. اس نے جب دیکھا تو پتا چلا کہ فلاں شخص کے پاس اتنے پیسے نکلتے ہیں. اس نے تقاضا کیا بیوہ نے کہ میرے شوہر کے اتنے پیسے آپ پر نکلتے ہیں اور دے دیں. اب وہ اس کو لالچ لگ گئی، اس نے انکار کر دیا، مطلب میں نے لیے ہی نہیں ہے. اچھا، اب بیوی کو پتا تھا کہ میرا شوہر نیک آدمی ہے، میرا شوہر نیک آدمی تھا، یہ غلط لکھتا ہی نہیں تھا. ایک پریکٹس سی ہو، بیوی سمجھ جاتی ہے شوہر کی عادتوں کو. اس نے کہا کہ میرے شوہر غلط لکھ ہی نہیں سکتے، کہ آپ کو دیا نہ وہ لکھ لیں، لازمی طور پر آپ کے پاس ہوگا. اچھا، محلے والے بھی جانتے تھے، علاقے والے جانتے تھے کہ اچھا نیک آدمی تھا، یہ نہیں ہو سکتا. پھر نہیں کرے گا. اس نے کافی ٹال مٹول کرنے کی کوشش، جب علاقے کا پریشر بڑھا کہ ہاں یاد آیا میں نے واپس کر دیے ہیں. وہ لوگ واپس کیے تو لکھے ہوئے کیوں نہیں ہیں؟ اچھا، اب واپس کر دیے پر لوگ کہے کہ یار واپس کر دیے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کو لکھنا رہ گیا ہو. اب بیوی کو یقین تھا کہ واپس نہیں کیے. بیوی نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ میرے شوہر کے اتنے پیسے نکلتے ہیں اور یہ دے نہیں رہے. قاضی نے جب سنوائی کی تو جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ عورت کے پاس سوائے اس تحریر کے کوئی گواہ نہ تھا. تو وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے لیے تھے، وہ لکھا ہوا تھا، اس نے مانا تھا کہ میں نے لیے تھے. اب کہہ رہا ہے میں نے دے دیے تھے. تو قاضی کو یہ تھا کہ جب اس نے لینے کا قبول کر لیا تو دینے کا بھی صحیح کہہ رہا ہوگا. جی. تو کوئی ایسا مضبوط ثبوت نہ تھا کہ جس پر قاضی یہ فیصلہ کرتا کہ اس شخص نے پیسے واپس کرنے ہیں. خیر، اس نے جھوٹ بولا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو رقم تھی وہ مطلب ثابت نہیں ہوئی اور آدمی کے حق میں فیصلہ ہو گیا. جب آدمی کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو جب وہ شخص کمرہ عدالت سے باہر نکلنے جا رہا تھا تو عورت کو تو اندازہ تھا، اس کو یقین تھا کہ اس شیء سے جھوٹ بول رہا ہے، میرا شوہر جھوٹا نہیں تھا اور اس نے یہ غلط نہیں لکھا ہوگا. اس نے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر یہ بد دعا کی کہ یا رب کریم، تو جانتا ہے کیا سچ ہے کیا غلط ہے، اس شخص نے میرا حق کھایا ہے، جھوٹ بولا ہے، یا اللہ تو اسے عبرت کا نشان بنا. اور وہ عورت نے دعا کی. اتنے میں وہ شخص سیڑھی تک پہنچا عدالت کی اور گرا اور مر گیا. لوگوں کو بھی بڑی حیرت ہوئی. لوگوں نے جب اس عورت سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ بد دعا کی تھی اس کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا سن لی. مظلوم کی دعا قبول ہو جاتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے مظلوم کی دعا کی قبولیت میں. وہ دعا کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں نا، ظالم تو ظلم کر کے سو جاتا ہے لیکن مظلوم یہ جاگ جاگ کر بد دعائیں کر رہا ہوتا ہے. تو وہ مر گیا. کچھ عرصے کے بعد دروازہ بجا اس بیوہ عورت کا. اس کے دروازے پر اس شخص کی بیوہ عورت تھی جس نے عدالت میں جھوٹ بولا تھا، کیونکہ وہ اس کی بیوہ جانتی تھی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے. اس نے آ کر اپنے شوہر کے جو رقم تھی وہ واپس کی اور اسے معافی مانگی. معافی تلافی ہو گئی اور سب معاملہ ختم ہو گیا. تو یہ لکھے ہوئے کا ایک فائدہ تھا اور وہ ظلم کا انجام تھا. لہٰذا میری یہی آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اگر لینا ہے یا دینا ہے، یعنی اگر آپ نے کسی کو دینا بھی ہے تو بھی لکھ لیں. کوئی آپ کی پراپرٹی ہے، کوئی آپ کا پلاٹ ہے، یا کوئی آپ کی ایسی کوئی چیز ہے جو آپ نے لے کر رکھی ہے، تو میری درخواست آپ سب سے یہی ہوگی کہ آپ لکھ لیں.